بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پیشے کے لحاظ سے میں ڈاکٹر ہوں۔ نبیل قریشی میرا نام ہے۔ میرا کبھی بھی ان ماروائی چیزوں پر یقین نہیں تھا۔ میں ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ لوگوں سے اکثر سنا کرتا تھا کہ اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، یا فلاں نے میرے پر کالا جادو کر دیا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر ہنس دیا کرتا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے قمر بخاری۔ ویسے تو وہ پیشے کے لحاظ سے حکیم ہیں، لیکن روحانی علم بھی بہت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ میرے بہت قریبی دوست چودھری حشمت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چودھری حشمت بہت رئیس انسان ہے، ملنے ملانے والا بندہ ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں غرور کی جھلکیاں نظر آ جاتی تھیں۔ ان دنوں چودھری حشمت بہت پریشان تھے۔ وہ ایک مصیبت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کی فیملی میں 2 بیٹیاں، ان کی بیوی اور ایک بیٹا چودھری الیاس ہے۔ چودھری حشمت نے اپنی پریشانی کا ذکر میرے سے کیا۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے اپنے دوست قمر بخاری کو بلایا اور ہم دونوں چودھری حشمت سے ملنے ان کی حویلی چلے گئے۔ اب آگے کا واقعہ آپ قمر بخاری کی زبانی سنیں گے کہ آخر چودھری الیاس پر ایسی کون سی آفت آئی تھی جس نے اس خاندان کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ خوف سے گھری یہ سچی داستان ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ چودھری حشمت کے ساتھ کافی اچھی گپ شپ چلی۔ چائے کا دور چلا تو 1-2 آدمی اور بھی آ گئے تھے۔ کسی نے چودھری حشمت سے ان کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو چودھری کا چہرہ بجھ گیا اور اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان واپس چلے گئے۔ پہلے میں بچے کو بلائے لیتا ہوں کیونکہ کل صبح ہم کراچی جا رہے ہیں اور اس کے بعد لندن۔ ہم اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ چودھری حشمت اندر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کی عمر 24-25 سے کسی طور کم نہ ہوگی۔ لمبے چوڑے بدن کا مالک تھا، لیکن سوکھ کر پنجر ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نظر آئے۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ چودھری الیاس ہے، چودھری حشمت نے کہا، پھر بولے، اور الیاس یہ قمر بخاری ہیں۔ لڑکے نے مجھے سلام کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا اور چودھری حشمت ہنس پڑے اور بولے، یہ نہیں مانیں گے حکیم صاحب، پرانے زمانے میں تو حکیم لوگ نبض میں دھاگا باندھ کر نبض دیکھتے تھے اور بیماری بتا دیتے تھے۔ تم جانتے ہو نبیل کہ ہم کتنے مصروف آدمی ہیں، مگر اولاد کا معاملہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کمانے کس کے لیے ہیں؟ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حکیم اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، چنانچہ لندن جا کر علاج کروائیں گے۔ لندن جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے چودھری صاحب، میرا خیال ہے آپ لندن جا نہیں سکیں گے۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کی نبض پر دھاگا باندھ کر دیکھ لیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چودھری حشمت صاحب ہنسنے لگے۔ اگلے دن نبیل قریشی میرے گھر آ گئے۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھے یاد ہے بخاری صاحب، آپ نے چودھری حشمت سے کہا تھا کہ وہ لندن نہیں جا سکیں گے۔ بات اس وقت کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، لیکن چودھری حشمت اپنے بیٹے کو لے کر لندن نہیں جا سکا۔ تم بات سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ 2 دفعہ سیٹیں بک کروائی جانے کے لیے، مگر نہ جا سکے۔ کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اگر جانے لگے تو چودھری حشمت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی پنڈلی کی ہڈی کا فریکچر ہو گیا اور ہسپتال پہنچنا پڑ گیا۔ بیگم چودھری کو یہ خیال ہوا کہ یہ سفر ان کے لیے منحوس ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، بہت پریشان ہے۔ اگلے دن میں چودھری حشمت کی حویلی میں موجود تھا۔ بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اس دن ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیلات مجھے بتا دی ہیں۔ آپ کا کہنا بالکل درست نکلا۔ ہم کوشش کے باوجود بھی لندن نہ جا سکے اور چودھری صاحب کو حادثہ پیش آ گیا۔ میرا ایک بیٹا ہے اور سب سے بڑا بیٹا ہے، اور ایک ماں کے لیے سب سے بڑا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح اسے کیا ہوا ہے، کب سے اسے یہ بیماری لاحق ہے۔
उसे बीमारी कोई नहीं है। 1-2 साल पहले की बात है, बिल्कुल तंदुरुस्त, चाको चौबंद था। बस अचानक ही इस पर अफसरदगी तारी हो गई। खाना पीना कम होता चला गया। बहुत पूछा इससे, कोई जवाब ही ना दिया। कभी कभी रातों को बाग में टहलता नजर आता है, कभी वहशत ज़दा उठकर अपने कमरे से निकल भागता है और वीरानों का रुख करता है। मैंने बहुत से झाड़ फूंक करने वालों को भी दिखाया कि कोई असर तो नहीं है। वो लोग कारोबारी थे, वो तो मुझसे पैसे लेकर फरार हो गए। हकीम साहब, पता नहीं क्या हो गया है, आप बचा लें इसे, बेगम साहिबा ने कहा और मैंने इन्हें वहीं खामोश कर दिया। मुझे इलियास के कमरे का दरवाज़ा दिखा दिया था। यहाँ आने के बाद मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया था। इस हवेली के चारों तरफ घूमकर मैंने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ किसी अरवाह खबीस का असर नहीं है। फिर उसकी बीमारी की वजह क्या है? मैंने ये बात गलत नहीं की थी कि बीमारी उसके दिल में है। दिल में ऐसी कोई बात पोशीदा है जिसकी वजह से उस पर यह बीमारी नाजिल हुई है। मैं इलियास के कमरे में दाखिल हुआ तो वो आराम कुर्सी में दराज खला में घूर रहा था। मुझे देखकर चौंका और फिर सीधा होकर बैठ गया। कहो भाई इलियास मियाँ, क्या हाल है? ठीक हूँ हकीम साहब। मैंने इलियास के चेहरे पर एक इस्तराब की लहर देखी थी। तुम्हारे दिल में क्या है इलियास? आज मुझे सच बता ही दो, मैंने आहिस्ता से सवाल पूछा। हकीम साहब, ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं है। जहाँ तक खौफ का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में आपकी बात मानता हूँ कि ऐसा है। हाँ हाँ, मुझे बताओ कैसा खौफ है तुम्हें? बस मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल होता है, दबे पाँव, चुपके चुपके, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। वो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे इंतकाम लूँगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं वहशत से कांप उठता हूँ। उसके बाद मेरी जहनी कैफियत एतदाल पर नहीं रहती। रातों को भी ऐसा होता है। अभी आपने दरवाजे पर दस्तक दी और मैं खौफज़दा हो गया था। वो कौन हो सकता है? क्या तुम्हें उसकी सूरत नज़र नहीं आई? नहीं, इलियास ने जवाब दिया, लेकिन उसने मुझसे आंखें मिलाने से गुरेज किया था। इलियास, बुरा मत मानना, तुमने ये बात जो बताई है मैं उसे तस्लीम कर सकता था, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, ये बात मैं तस्लीम नहीं करता। मतलब? इलियास ने वहशत से कहा। तुम उसे जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। अच्छा ये बताओ, रात को नींद का क्या आलम है? इलियास, जो मेरी बातों से किसी कदर परेशान हो गया था, इस सवाल पर ज़रा मोतदिल हुआ और कहने लगा, नींद नहीं आती हकीम साहब, नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर मेरी कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो यही है, आप मेरी आंखों के ये हल्के देख रहे हैं, ये सिर्फ नींद न आने की वजह से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, आज रात तुम्हें नींद आ जाएगी, लेकिन जब कल सोने के बाद जागो तो एक काम करना, मुझे उस शख्स का नाम बताना जिससे तुम खौफज़दा हो। इलियास के कमरे की निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी थी। रात के तकरीबन 1:45 बजे होंगे जब किसी की आहट से अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने एक साये को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता इलियास के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। साये ने दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजे के पट ऐसे खुल गए जैसे अंदर से बंद ना हो। हालांकि इलियास हमेशा कमरा बंद करके सोता था। साया अंदर दाखिल हुआ, मेरी निगाहें दरवाजे पर जमी रहीं। मैंने उसे परेशान करना मुनासिब न समझा था, लेकिन ये साया मेरी तवक्को के मुताबिक जैसे ही वो बाहर निकला, मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। मुझे यकीन था कि आज इलियास गहरी नींद सो रहा होगा और साया उसे परेशान ना कर सकेगा। काफ़ी फासले पर पहुंचने के बाद बरगद के एक बड़े दरख्त के अकबी हिस्से में कुछ टूटे फूटे खंडरात पड़े हुए थे। उन खंडरात के एक हिस्से में साया ज़मीन पर बैठ गया और उसके बाद वहीं रूपोश हो गया। थोड़ी देर मैं उस जगह पर था और यहाँ खड़ा होकर उस ज़मीन को देख रहा था। थोड़ी देर तक मैं वहाँ रहा और कुछ पढ़ता रहा। उसके बाद वहाँ से वापस पलट आया और उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह इलियास की हालत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। रात मुझे नींद आ गई थी। बहुत अरसे बाद नींद मुझे कितनी अजीब महसूस हुई, मैं बता नहीं सकता आपको हकीम साहब, इलियास ने खुशी के अंदाज में कहा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैंने कहा। इलियास चौंक कर मुझे देखने लगा। कहाँ? अब ये बताना भी ज़रूरी है, तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, इतना हक तो है मुझे। वक्त मुकर्ररा पर इलियास मेरे पास पहुँच गया।
اس کے بعد میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کافی فاصلے تک تو الیاس نے میرے ساتھ چلنے میں کوئی گلہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے اس برگد کی سمت اختیار کی تو اس کے قدم رک گئے اور وہ خوف بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ادھر کہاں چل رہے ہیں حکیم صاحب؟ آ جاؤ میاں آ جاؤ، رکنا مناسب نہیں ہے۔ نہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آپ مجھے وہاں نہیں لے جا سکتے۔ میں نے رک کر الیاس کو دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو الیاس، میں جو چاہتا ہوں اسے کرنے کے لیے تمہیں ہر طرح مجبور کر سکتا ہوں۔ میں اگر چاہوں تو تم پرواز کرتے ہوئے وہاں تک پہنچو گے جہاں میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم خود ہی میرا ساتھ دو؟ اس کے بعد ہم برگد کے درخت کے نیچے سے گزر کر ان کھنڈرات کے پاس پہنچ گئے۔ سرخ اینٹیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ میں عین اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے اس سائے کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ الیاس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار تھے۔ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اس سے بولا، چلو اس جگہ کو کھودو۔ خوف کی وجہ سے الیاس کے پورے بدن میں لرزہ طاری تھا، لیکن میری ہدایت پر اب وہ عمل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ یہ سب کچھ وہ ایک عجیب کیفیت کے درمیان کر رہا تھا۔ جھاڑیاں اور خشک ٹہنیاں ایک طرف پھینکنے کے بعد اس نے ایک گڑھے کی جانب دیکھا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گڑھے میں جھانکا۔ جو کچھ دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ گڑھے میں ایک انسانی ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور دانت باہر جھانک رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس کی کھوپڑی میں جو سوراخ تھا اس میں بہت سے حشرات لارز بھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں چاٹی جا چکی تھیں اور خالی گڑھے نظر آ رہے تھے۔ منہ طرح طرح کے جانور بھرے ہوئے تھے۔ الیاس دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کھڑا رہا۔ اس کے حلق سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھیں۔ لاش کے دھڑ کے نیچے چونٹیوں کا ایک ڈھیر سا دکھائی دیا جو ادھر ادھر رینگ رہی تھیں۔ الیاس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا اگر اسے تھوڑی دیر یہاں رکھا تو اس کی حالت مزید خراب ہو جائے گی، اور اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ اس لاش کا الیاس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ میں اگر چاہتا تو اس کی روح کو طلب کر کے اس سے اس کی کہانی سن سکتا تھا۔ موت کے بعد کسی کی روح کو تکلیف دینا دنیا کا بدترین فعل ہے، اور اس فعل سے جتنا اجتناب کیا جائے بہتر ہے۔ اگلے دن چودھری الیاس میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، مجھے صرف سچ چاہیے اور کچھ نہیں۔ تم جتنی دیر کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کیا بتاؤں؟ ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ایک گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ نے میرے وجود میں زخم ڈال دیے ہیں۔ میں اتنا زخمی ہو گیا ہوں اندر سے کہ ہر لمحے موت کا منظر رہتا ہے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بالآخر موت ایک دن میری گردن دبوچ لے گی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا ہے اور وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھ سے انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ کون ہے وہ؟ روشن خان۔ اس نے اپنی گردن کرسی کی پشت سے ٹکا لی اور پھر آہستہ سے بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں پڑھتا تھا۔ میرے تعلیمی مشاغل جاری تھے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پڑھتی تھی جس کا نام صدف تھا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میری اس سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن جب میں صدف کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نوجوان شخص مجھ سے آ کر ملا۔ اچھی شکل و صورت کا حسین آدمی تھا۔ اگر آپ صدف کا انتظار کر رہے ہیں تو بیکار رہے گا، وہ نہیں آئے گی۔ تم کون ہو؟ میرا نام روشن خان ہے، میں صدف کا منگیتر ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اگلے دن صدف نے ساری بات واضح کر دی کہ روشن خان واقعی میں اس کا منگیتر ہے، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ بس پھر کیا تھا، میرا پہلا اور آخری مقصد تھا روشن خان کو ختم کرنے کا۔ میں نے اسے کسی بہانے ویران جگہ پر بلایا اور کلہاڑی سے وار کر کے اس کو قتل کر دیا اور پہلے سے تیار کیے ہوئے گڑھے میں اس کی لاش ڈال دی۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد میں کچھ غنودگی کے عالم میں تھا کہ کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر ہلایا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، لیکن میرا دروازہ تو اندر سے بند تھا، جبکہ پاؤں اتنی زور سے ہلایا گیا تھا کہ ابھی تک مجھے اس کے ہاتھ محسوس ہوتے ہیں۔ میں دہشت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی وجود نہیں تھا۔ بس یوں سمجھ لیں حکیم صاحب کہ خوف کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟
मैं यही सोचता रहा। फिर एक आवाज़ उभरी, इलियास, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी ज़िंदगी छीन ली? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इलियास, तुझसे बदला ज़रूर लूँगा। यह आवाज़ रोशन खान के अलावा किसी की नहीं थी। मैं अजीबोगरीब एहसासात का शिकार होकर रह गया था। घर में दाखिल होने लगता तो घर का दरवाज़ा खुला मिलता, कमरे में पहुंचता तो रात को खुद दरवाज़ा बंद करके सोता, सुबह को दरवाज़ा खुला मिलता। चीज़ें इधर उधर हो जाती। बस ये है मेरी हालत। इससे ज़्यादा आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो कुछ था मैंने आपके सामने बयान कर दिया। सारी कहानी सुनने के बाद मैंने चौधरी इलियास से कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्योंकि जब तक वो रूह तुम्हें मार नहीं देती उस वक्त तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसका भी हल है। वो ये है कि तुम सदफ को बुलाकर उसके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लो, तो हो सकता है रोशन खान की रूह तुम्हें माफ़ कर दे। अगले दिन सदफ चौधरी इलियास के सामने मौजूद थी। जब उसको पता चला कि रोशन खान को मारने वाला कोई और नहीं इलियास है, तो वो हैरान हुई कि उसने ये सब सिर्फ उसे हासिल करने के लिए किया है। वो बोली, कितनी बड़ी गलती की तुमने इलियास। तुमको मैं जब कह चुकी थी कि मुझे तुम पसंद हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी भी रोशन खान को पसंद नहीं किया था। अभी ये बात हो रही थी कि अचानक इलियास के कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। इलियास की नज़र सदफ पर पड़ी तो वो हैरान सी रह गई। सदफ वो नहीं नज़र आ रही थी जो चंद मिनट पहले थी, बल्कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। तुम्हें जाना हो इलियास, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे पास मेरा जिस्म नहीं था, लेकिन तुमने सदफ को यहाँ लाकर मेरी मुश्किल हल कर दी है। सदफ के हाथ इलियास की गर्दन दबाते रहे। उसकी आंखें हल्क से उभर पड़ी थीं, जुबान बाहर निकल आई थी और उसका बेजान बदन मुसहरी पर गिरा हुआ था। सदफ बाहर की तरफ भागी और बालकनी से टकराई। उसके बाद वो नीचे गिरी तो सर के बल गिरी थी और इस तरह गिरी कि उसका भेजा बाहर निकल पड़ा था। नीचे अफराद मौजूद थे जिनकी चीखें निकल गई थीं। कुदरत का इंतकाम ऐसा ही होता है।